رب نے اب ان افراد کو، خواہ وہ مرد ہو یا پھر خواتین ہو، ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، یہ پہلی بشارت ہے، اللہ ان کے لیے مغفرت تیار رکھے ہوئے ہے، یعنی ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی بشارت ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب مغفرت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ سارے جر جاتے ہیں۔ جب رب کسی کی مغفرت فرما دے اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ معاف ہو گئے، اب اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بشارت ہے۔ اب آج دوسری بشارت اسی آیت کریمہ کے اندر، وَأَجْرًا عَظِيمًا، جب گناہ تو معاف ہو گئے، کیا اب اس کے نامہ اعمال میں عظمت والا عظیم اجر ہے یا نہیں ہے؟ تو رب کہتا ہے اسے جو ہے عظیم اجر بھی ملے گا۔ یہ دو بشارتیں رب نے ایک ساتھ بیان کر دی۔ بشارت اول کیا ہے؟ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور بشارت ثانی کیا ہے؟ رب جلیل جو ہے اسے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب وہ جو اوصاف حمیدہ ہیں جن کی بنا پر یہ شان مرد اور خواتین کو حاصل ہوگی، تو ان اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ اور اوصاف جمیلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، رب ذوالجلال جو ہے انہیں بڑی عظمت عطا فرماتا ہے، بڑی شان عطا فرماتا ہے، جو رب ذوالجلال نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر درج فرما دی۔ مزید آگے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ اب جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ہر شے کی زکوٰۃ تو ہے، مال کا صدقہ نکالتے ہیں اور آپ اس کا نام زکوٰۃ رکھتے ہیں۔ اب ہر شے کی جب زکوٰۃ ہے تو ہمارا جسم بھی تو ہے۔ اب جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ نبی نے فرما دیا جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو گندگی ہے، روزوں کے صدقے جو ہے رب ذوالجلال اس جسم کی گندگی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اب حکماء سے پوچھیں، طبیبوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں کی برکت سے رب ذوالجلال کئی بیماریوں سے مسلمانوں کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔